ligand. We will discuss in this module ligand. Ligand کیا ہوتا ہے, ligand کا الفاظ کہاں سے نکلا ہے, لفظ کہاں سے نکلا ہے, اور ligand کا ایکشن کیا ہے اور کس طرح کی چیز کو ہم ligand بولتے ہیں. In biochemistry and in pharmacology, a ligand is derived, word ligand is derived from a Latin word which is ligandium, or it is binding. English میں اس کو ہم binding بھی کہتے ہیں, but Latin میں ligandium is the word which is the root word of the ligand. Is a substance, a ligand is a substance, usually a small molecule. یہ کوئی بھی سبسٹینس ہو سکتا ہے جو ایک small molecule ہوتا ہے, that forms a complex with a biomolecule to serve as a biological purpose. اب یہ کیا کرتا ہے, ایک small molecule آ کے بایو مالیکول کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے, بائنڈ ہو جاتا ہے, کیونکہ نام ہی اس کا لائگنڈ جو ہے وہ بائنڈنگ سے نکلا, تو اٹیچ ہو کے وہ ایک پرٹیکولر پرپز سرو کرتا ہے. وہ ریئیکشن ہم ود دی ریفرنس ٹو دی انزائمز ہم دیکھیں گے کہ یہ لائگنڈ کیا کرتے ہیں. اف وی کین سی کہ یہ ایک بڑا سارا بایو مالیکیول ہے, انزائم ہے, اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا مالیکیول اس کے اندر آ کے گھس کے فٹ ہو گیا. تو دس از a structure or the diagrammatic presentation or the of a binding of a ligand or ligand which is attached to a particular biomolecule to serve a particular purpose. In narrow sense, it is a signal triggering molecule binding to a site on a target protein. اب اس کو پرٹیکولر کسی نیرو سینس میں لیں تو اٹ از اے سگنل ٹریگرنگ, کہ یہ جب آ کے کسی بایو مالیکول پڑا ہوا ہے, اس فنکشن اٹ سیلف اس کا سلو ہے, تو یہ اس کے ساتھ آ کے لگتا ہے چھوٹا سا ایک مالیکول, اور اس کو ٹریگر کر کے اس کے فنکشن کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے, اور اس کو ایٹ اے پرٹیکولر سائٹ, بائنڈنگ جو سائٹ ہے وہ اس کی پرٹیکولر سائٹ ہوتی ہے فار اے ٹارگیٹ پروٹین اور اے ٹارگیٹ مالیکول. A molecule bind reversibly by a protein is called a ligand. کوئی بھی چھوٹا مالیکول جو پروٹین کے ساتھ آ کے اٹیچ ہو رہا ہے, بڑے بایو مالیکولس کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے, یہ ریورسیبل بائنڈنگ ہے اس کی. یہ بائنڈ ہوتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے, پھر بائنڈ ہوتا ہے, پھر چھوڑ دیتا ہے. سو دس ریورسیبل از بائنڈنگ از کالڈ دی ligand. Ligands includes substrates, inhibitors, activators and neurotransmitters. اب ligands کیا ہو سکتے ہیں؟ They may be سبسٹریٹس بھی لائگنڈز ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ بھی انزائم کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں. بایو مالیکول انزائم ہے, پروٹین انزائم ہے, اس کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں. انہیبیٹرز بھی ہو سکتے ہیں, ریگولیٹرز بھی ہو سکتے ہیں جو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں یا انہیبٹ کر سکتے ہیں, اینڈ دے مے بی آر نیورو ٹرانسمیٹرز. A ligand may be any kind of a molecule including an other protein. یہ کوئی آئن, آرگینک آئن بھی ہو سکتا ہے, ان آرگینک آئن بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی این ادر بایو مالیکول اور این ادر پروٹین جو ہے وہ بھی لائگنڈ ہو سکتی ہے, which can reversibly bind to a biomolecule or another protein. A ligand binds at a site on a protein called the binding site. پروٹین کے اوپر جہاں لائگنڈ آ کے لگتا ہے وہ اسپیسیفک سائٹ ہوتی ہے, جس طرح ہم نے اس کو لائگنڈ بائنڈنگ سائٹ کہتے ہیں. جس طرح ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ سبسٹریٹ جو ہے وہ پرٹیکولر انزائم کے اسی سائٹ پہ جا کے لگ سکتا ہے جس کے لیے وہ بنا ہوا ہے, اسی طرح لائگنڈ کی بھی جو ہے وہ پرٹیکولر بائنڈنگ سائٹ ہے, اسی پہ آ کے وہ بائنڈ ہوگا, کہیں اور جا کے بائنڈ نہیں ہو سکتا. بائنڈنگ سائٹ از کمپلیمنٹری ٹو دی لائگنڈ ان سائز, ان اٹس شیپ, in its charge and hydrophobic and hydrophilic characters or hydrophobic and hydrophilic interactions. اب بائنڈنگ سائٹس جس طرح کمپلیمنٹری ہم نے چینز دیکھی تھیں, دو بیسز اے نے تھائمین کے ساتھ ملنا ہے اور گوانین نے سائٹوسین کے ساتھ ملنا ہے, اسی طرح یہ بائنڈنگ سائٹ ایگزیکٹلی کمپلیمنٹری ہوگی. اسی طرح اس نے آ کے اس کے ساتھ, جس طرح ہم نے پیچھے ماڈل دیکھا تھا کہ گول اگر ہے سبسٹریٹ تو اس نے اس کی پرٹیکولر بائنڈنگ سائٹ اسی شیپ کی بنی ہوگی. تو یہ سائز, شیپ, اس کی چارج اور ہائیڈروفیلک اور ہائیڈروفوبک کریکٹرز کے ساتھ جو ہے نا کمپلیمنٹری ہونی چاہیے بائنڈنگ سائٹ لائگنڈ کی, ادروائز یہ جو لائگنڈ جو ہے وہ بائنڈ نہیں ہو سکے گا. Furthermore, the interaction is specific. The protein can discriminate among the thousands of different molecules in the environment and selectively bind only one or of a few.
بے شمار مالیکولز ہیں، بہت سارے جو ہے نا انزائمز ہیں، بہت سارے بایو مالیکولز ہیں، بے شمار لائگنڈز ہیں. اب یہ ایک نے پرٹیکولر مالیکول نے اسی کے ساتھ جا کے کیوں بائنڈ ہونا ہے؟ کیونکہ اس کی اسپیسیفک سائٹ ہے، اس کی اسپیسیفک پروٹین ہے جس کے ساتھ اس نے بائنڈ ہونا ہے، اور فیو جو ہے نا ایک یا ایک سے زیادہ جو ہے اس کی اسپیسیفک سائٹس کے ساتھ بائنڈ ہو کے. So these are the selective binding of one or more ligand to a biomolecule or to a protein. The binding of protein and a ligand is often coupled to a conformational change. جب یہ جا کے بائنڈنگ اس کے لائگنڈ اس کے ساتھ پروٹین کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے تو یہ اس کی اسٹرکچر میں ایک پرٹیکولر چینج لے آتا ہے، اس کو ہم کنفرمیشنل چینج کہیں گے. ہم کنفرمیشنل چینج کو بھی ڈیفائن کریں گے کیا ہوتی ہے. Conformational change in the protein that makes the binding site more complementary to the ligand, therefore permitting tighter binding called induced fit. اب یہ جا کے بائنڈنگ سائٹ کے اندر یہ ایک اگر بایو مالیکیول ہے اور یہ لائگنڈ ہے، یہ جا کے اس میں لگا تو یہ اس کی پرٹیکولر سائٹ پہ جا کے اٹیچ ہوگا اور یہ اس کو پکڑ لے گا. اب یہ اس کی کنفرمیشنل چینج ہوگی. یہ پہلے اس طرح تھا، ایک کنفرمیشنل چینج ہو کے اس نے پکڑ لیا اور یہ اس کے اندر انڈیوسڈ فٹ ماڈل بن گیا کہ انڈیوس کر کے اس کے اندر فٹ ان ہو گیا. اب یہ اسی طرح کی بائنڈنگ لائگنڈ بائنڈنگ ہے جس طرح ہم نے آکسیجن ڈسوسیشن کرو اور آکسیجن بائنڈنگ، ہم نے ریورسبل بائنڈنگ آف پروٹینز پڑھی تھی. ہم نے بہت ڈیٹیل میں وہاں پڑھا تھا کہ ہیموگلوبن کے ساتھ آکسیجن جو ہے وہ لائگنڈ ہے، وہ لگتا ہے، جڑتا ہے، ریورسبل بائنڈنگ اس کی ہوتی ہے. اور وہ کیا کیا کنفرمیشنل چینج آتا ہے، 2 الفا ہم نے اس میں پڑھی تھی چینج، 2 بیٹا چینج ہیں، اور وہ اس کے جوں لگتا جاتی ہے آکسیجن اس کے ساتھ کنفرمیشن چینج کرتے ہیں، اس کو ریلیکس اور ٹائٹ اسٹیٹ مل جاتا ہے. سو دس از ون آف دی ایگزامپل آف دی بائنڈنگ ligand binding with a particular molecule. A given protein may have separate binding site for several different ligands. اب ایک particular protein کے اندر different binding sites ہو سکتی ہیں جو ہر ایک particular اور specific ہوتی ہے for that particular ligand. In a multi-subunit protein, a conformational change in one subunit often affects the conformation of the other subunit. جس طرح آکسیجن ہم نے دیکھا تھا کہ ملٹی میرک پروٹینز تھی، 2 الفا 2 بیٹا چینز تھیں، ایک آکسیجن لگی ایک کے ساتھ، دوسری کے ساتھ، تیسرے کے ساتھ، اور اس نے ملٹیپل اس کو جو ہے نا ایک کے کنفرمیشن چینج دوسرے سب یونٹ دوسرے کو تیسرے سب یونٹ دونوں الفا سب یونٹس کو چینج کیا. اسی طرح کنفرمیشن چینج اور آکسیجن کے ساتھ اس نے بیٹا سب یونٹس کو چینج کر دیا. سو دس از دی بائنڈنگ آف اے لائگنڈ ود اے ڈفرنٹ اور سیپریٹ بائنڈنگ سائٹس having the conformational change of the whole molecule by changing one monomer to another monomer. Interactions between ligands and proteins may be regulated through interactions with additional ligands. اب انٹریکشن ہم نے وہاں پہ بھی پڑھا تھا ریورسل بائنڈنگ آف پروٹین کا ہی، کہ ایک آکسیجن آگے لگی تو اس نے دوسرے کو چینج کر دیا، انٹریکشن ہو گیا، اگلی بائنڈنگ سے اس کے ساتھ اور انٹریکشن ہو گیا، یا وہ اس کو ساتھ باؤنڈ کرتی جائے گی یا اسے اتارتی جائے گی اس پہ سے. These other ligands may cause conformational changes in the protein that affect the binding of the first ligand. اب یہ اس طرح کی کنفرمیشنل چینج ہوتی جاتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ یا تو اور آ کے لگتے جاتے ہیں لائگنڈ، یا ایسی کنفرمیشن چینج ہوگی کہ وہ لائگنڈ اس کو چھوڑتے جائیں گے اور کم کرتے جائیں گے یا اس کو روکتے جائیں گے. سو دس از دی بریف انٹروڈکشن آف دی ligand or the brief summary of the ligand and its binding site to the different proteins and the exactly the what are the ligands we have discussed in this module and how they induce fit to a particular biomolecule.